بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور اور معروف محدثین میں ایک عظیم المرتبت محدث امام ابو داود رحمہ اللہ، جو 6 کتابیں حدیث کی مدارس دینیہ میں اور علماء میں متداول ہیں، بہت زیادہ استعمال میں رہتی ہیں، جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، انہی میں سنن ابو داود بھی ہے۔ پہلے زمانے میں کتابوں کا نام مشہور نہیں ہوتا تھا، مصنف کا نام مشہور ہو جاتا تھا اور کتاب مصنف کی طرف منسوب ہو جاتی تھی۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام تو الجامع الصحیح المختصر رکھا، لیکن یہ نام لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے، سب بخاری شریف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر القرآن العظیم رکھا، لیکن لوگوں کو یہ نام نہیں معلوم ہوتا، سب اس کو تفسیر ابن کثیر کہتے۔ ایسے ہی سب کی کتابیں ہیں، پہلے زمانے میں کتابوں کو مصنف کے طرف منسوب کر دیتی تھی اور اس کا اصل نام چھپ جاتا تھا اور کتاب پر مصنف کا نام آ جاتا۔ تو جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داود شریف ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، سب مصنفین کے نام ہیں، کتابوں کے نام نہیں۔ ابو داود کی سنن کا نام سنن ابی داود ہے۔ حدیث کی کتابیں جو محدثین نے لکھی ہیں وہ مختلف پہلوؤں سے مرتب ہوئی ہیں۔ بعض نے صرف احادیث جمع کرنے کا کام کیا ہے، اس کو جامع اور جوامع کہتے ہیں ان کتابوں، اور بعض نے حدیث کی کتابوں میں حدیثیں فقہی ابواب کی ترتیب پر جمع کی، یعنی سب سے پہلے طہارت کا بیان، پھر نماز کا بیان، پھر زکوٰۃ کا بیان، پھر روزے کا بیان، اسلامی فقہ جن چیزوں سے وابستہ ہے اس کی ترتیب پر انہوں نے حدیثیں جمع کی۔ حدیث کی ایسی کتابوں کو سنن کہتے ہیں، کیونکہ فقہ جو ہے وہ نبی کے طریقے کا نام ہے، اس لیے اس کو کہتے سنن۔ امام ترمذی کی کتاب کا نام سنن الترمذی، امام ابی داود کی کتاب کا نام سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن دارقطنی، سنن نسائی، اور صحت کی بنیاد پر حدیثیں جمع کرنے والوں کی کتابوں کا نام صحیح بخاری، صحیح مسلم،
صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ ایسی نام، جن لوگوں نے کسی مصنف کی چھوڑی ہوئی حدیثوں کو جمع کرنے کا کام کیا ان کی کتابوں کو مستدرک کہتے ہیں. جیسے بہت مشہور ہے مستدرک حاکم. امام حاکم نے امام بخاری اور امام مسلم کی چھوڑی ہوئی حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا. انہوں نے چھوڑ دی، صحیح تھی پھر بھی چھوڑ دی، تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو جمع کیا. ایسی کتابوں کو مستدرک کہتے ہیں. جن حدیث کی کتابوں میں ترتیب یہ ہو کہ صحابہ کی بنیاد پر حدیثیں لی جائیں. حضرت ابو ہریرہ کا نام لکھا، ان کی سب حدیثیں لی. حضرت ابو بکر کا نام لکھا، ان کی حدیثیں. حضرت عمر کا نام لکھا، ان کی حدیثیں. ایک جگہ ایک صحابی کی سب روایتیں. ایسی کتابوں کو مسند کے، جیسے امام احمد کی مسند ہے. خیر یہ تو درس اور سبق کی باتیں ہیں، آپ کے سامنے اس لیے رکھ دیں کہ چلو ذہن میں رہیں گی، کام آئیں گی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو اپنی سنن مرتب فرمائی ہے، اس میں 4800 حدیثیں، اور اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے مجھے اللہ تعالی کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. امام ابو داؤد کو 5 لاکھ حدیثیں مجھے یاد ہیں. جیسے ہمیں قرآن مجید کی 6666 آیتیں یاد ہو جاتی ہیں تو اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اور حافظ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیثیں یاد کر لے، سند سے بھی واقف ہو، متن بھی یاد ہو. امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہیں. ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے میں نے اپنی کتاب میں 4800 حدیثیں لکھی، کیونکہ مسئلے مسائل کے لیے اتنی کافی تھی جتنی کافی تھی اتنی لکھ دی. اس کے آگے فرماتے ہیں کہ یہ 4800 حدیثوں میں سے بھی میں نے صرف 4 حدیثیں چنی ہیں. اگر کوئی مسلمان ان 4 حدیثوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے اور اچھی طرح سمجھ لے، اس کی حقیقت کو جان لے، اس کے مقصد کو پہچان لے، تو سارا دین اس کی زندگی میں نظر آنے لگے گا. تو 5 لاکھ میں سے 4800 اور 4800 میں سے صرف 4. یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی احکام مسائل کی حدیثوں کی ضرورت نہیں، یہ مطلب نہیں. یہ کہتے ہیں کہ دین کے مقصد کو سمجھنے اور دین کے مطابق زندگی کے بن جانے کے واسطے میری چنی ہوئی یہ 4 حدیثیں کافی ہو جائیں گی مسلمان. اس میں سے سب سے پہلی حدیث تو انما الاعمال بالنیات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر نیت صحیح ہوگی تو عمل قبول ہوگا، اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا. یہ بات جمعے کے خطبوں میں بہت دفعہ آپ کے سامنے آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا عمل وہی قبول ہوتا ہے جو عمل صالح ہو. العمل الصالح الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. اللہ تعالیٰ کے پاس کلمہ طیبہ جاتا ہے، یعنی ایمان کی بات، سچی بات اللہ کے پاس جاتی ہے. دوسری چیز العمل الصالح،
انسان کا نیک عمل یہ اللہ کے پاس جاتا اور اللہ کے پاس کچھ نہیں جاتا. الکلم الطیب، کلمہ طیبہ یعنی انسان کی ایمان کی بات اللہ کے پاس جاتی ہے. دوسرے عمل صالح جاتا ہے، اور عمل صالح کہتے ہیں اس عمل کو جو اخلص ہو، اصوب ہو. اخلص کے معنی نہایت خالص ہو اللہ کی رضا کے واسطے، کچھ بھی اس میں کھوٹ نہ ہو، کسی قسم کا دوسری نیت کا شائبہ بھی نہ ہو، اللہ کے کسی غیر کو خوش کرنے کا ایک رتی کے برابر ارادہ نہ ہو. چھوٹا کام کرے یا بڑا کام، مقصد صرف اللہ خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے، بس یہ مقصد. کبھی کبھی انسان کا مقصد غیر اللہ کی خوشی کا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آدمی نے ایک کام کیا کہ امی خوش ہو جائیں، آدمی نے کوئی کام کیا کہ ابا خوش ہو جائیں میرے کام کو دیکھ کر کے، استاد خوش ہو جائیں اپنے، ہوتا ہے. تو یہ نیت اخلاص کے خلاف نہیں ہوتی. اگر اس کے ذہن میں یہ ہو کہ ماں باپ کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے میں ان کو خوش کرتا ہوں، اپنے بڑے کو اور اپنے استاد کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. کبھی ہم غریب کی کوئی مدد کر دیتے ہیں، جی میں یوں آتا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے، لیکن اس کا دل خوش کرنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں کچھ نہیں ملتا، چونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ غریب کا جی خوش کرنے سے اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے، اس لیے وہ نیت ذہن میں آتی ہے. تو وہ نیت خلاف نہیں ہوتی، اخلاص کے خلاف نہیں ہوتی، بشرطے کہ ہمارے ذہن میں یہ حوالہ ہو کہ اس کی خدمت کرنے سے اللہ خوش ہوتے، ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتے. تو پھر کسی دوسرے کی خوشی کا خیال ایسے موقع پر وہ اخلاص کے خلاف نہیں ہوتا، وہ بھی اخلاص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مسجد میں تشریف لائے تو ایک صحابی قرآن مجید پڑھ رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. دن میں پھر ملاقات ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ کو لحن داؤدی میں سے ایک لحن عطا کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر بھی تھے اور ایک عالمی بادشاہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے لحن آواز دی تھی ایک خاص قسم، ایسی سریلی ایسی پیاری آواز کہ جس وقت میں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے فضاؤں میں رکتے تھے اور بہتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا. ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ آواز عطا فرمائی. تو ہمارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ کو مزمار لحن کہتے ہیں، لحن داؤدی میں سے ایک لحن دیا ہے، یعنی بہت عمدہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ تعریف کرنا مقصد تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کب سنا میرا قرآن؟ میں تو سنایا نہیں تھا آپ کو. تو کہا رات تم پڑھ رہے تھے تو میں گزرا تو ٹھہر گیا اور سنتا رہا تمہارا قرآن. انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں چلا کہ آپ سن رہے ہیں، اگر مجھے پتا چل جاتا کہ آپ سن رہے ہیں تو اس سے زیادہ جمع کے سناتا، اس سے عمدہ طریقے سے سناتا. وہ تو میں ویسے پڑھ رہا تھا، میں تلاوت کر رہا تھا، آپ سن رہے ہیں تو اس سے اچھا سناتا میں آپ کو. اس پر نبی نے کوئی نکیر نہیں فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی خوشی کے لیے کوئی کام کرنا بھی اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی خوشی ہی کے لیے. اگر غلط ہوتا تو فرماتے توبہ توبہ، تم نے یہ کیا بات کہی بھائی، اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے، میرے لیے نہیں پڑھنا چاہیے. پڑھتے تو اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن جب نبی اللہ کا محبوب ہے اس کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. اس لیے چونکہ وہ وسیلہ تھا اللہ کی خوشی اور رضا کا، اس لیے نبی نے نکیر نہیں فرمائی. اور یہ بات علم میں اکثر لوگوں کے نہیں ہوتی، علماء کے طلباء کے علم میں ہوتی. وہ یہ کہ جس چیز پر نبی نکیر نہ فرمائے وہ بھی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے. نبی کا کہا ہوا سنت ہے، نبی کا کیا ہوا سنت ہے، اور نبی کا کسی چیز کو دیکھ کر منع نہ کرنا بھی سنت ہے.
منع نہ کریں تو وہ عمل سنت ہو جائے گا، سنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنت کی تعریف ہی میں محدثین نے یہ لکھا ہے، السنت ہی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، نبی کا قول، نبی کا فعل، نبی کا خاموش بیٹھ جانا، یہ بھی سنت ہے، کیونکہ نبی غلطی پر خاموش کبھی نہیں بیٹھ سکتا، اگر خاموش بیٹھ گیا ہے تو وہ غلط ہی نہیں تھا، یہ دلیل بن جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کرنے کے باوجود حضرت خضر کی غلطیوں پر ٹوکتے رہے، پہلے وعدہ کیا میں کچھ نہیں بولوں گا آپ کو، لیکن برابر بولتے رہے، جب انہوں نے دیکھا یہ غلط ہو رہا، یہ غلط ہو رہا تو بولتے رہے، اگرچہ کہ وہ غلط نہیں تھا، یہ بات بعد میں معلوم ہوئی، مگر ان کے علم کے مطابق غلط تھا۔ اس سے علماء نے فرمایا کہ نبی غلطی پر چپ نہیں رہ سکتا، اس لیے ہمارے نبی نے کسی بھی کام کو دیکھا تو روکا ٹوکا نہیں، وہ کام بھی آپ کے پسندیدہ اعمال میں داخل ہو، چاہے آپ نے کبھی عمر بھر میں نہ کیا ہو، نہ کبھی حکم دیا ہو، پھر بھی وہ سنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو خیر، اس پر میں نے بتایا آپ کو کہ کبھی کسی اور کی خوشی اللہ کی خوشی کا وسیلہ ہونے کی وجہ سے اخلاص پر اثر نہیں ڈالتی، اس سے اخلاص باقی رہتا ہے، اخلاص ختم نہیں ہوتا، بشرطے کہ وہ اللہ کی خوشی کا سبب ہو اور وہ ثابت ہو۔ جیسے ماں کو خوش کرنا احادیث میں آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، باپ کو خوش کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے، اور اگر ہم کسی متکبر کو، کسی مغرور کو، کسی ظالم کو خوش کریں کہ وہ خوش ہو جائے گا، ہمارا بھلا ہو جائے گا، تو چونکہ اس کو خوش کرنا ثابت نہیں ہے تو اس میں اخلاص کبھی نہیں ہو سکتا، وہ غلط ہی کام ہوگا، وہ اخلاص نہیں ہو سکتا۔ غیر اللہ کی خوشی بھی کبھی اخلاص میں داخل ہے، بشرطے کہ ثابت ہو اللہ کتاب و سنت سے، تو اس کو کہتے ہیں اخلص، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا گیا۔ اور دوسری صفت اصوب ہو، اصوب الف صاد واو بے، عربی زبان میں ثواب کہتے ہیں، تو سے ثواب کہتے ہیں، وہ اجر اور بدلے کو کہتے ہیں، اور ایک صاد سے ثواب ہے، اس کے معنی ہے ٹھیک، صحیح، بالکل درست، اس کو ثواب کہتے ہیں۔ اصوب ہونے کا مطلب یہ ہے بالکل ٹھیک طریقے پر وہ عمل کیا گیا، اور آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار لوگ ہیں، اتنا سمجھ سکتے ہیں، سب سے ٹھیک طریقے کی جب بات آئے گی تو کون سا طریقہ سب سے ٹھیک ہوگا؟ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے ٹھیک ہوگا۔ کوئی بھی کام کرنے کے دنیا میں 1 2 10 20 25 50 100 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اب جب ٹھیک والی بات آئے گی سب سے ٹھیک، تو سب سے ٹھیک والا طریقہ وہی ہو جائے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کسی ایمان والے کے نزدیک نبی کے طریقے سے ٹھیک طریقہ کوئی سا بھی نہیں ہو سکتا، صرف نبی کا طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے ان کو حسن بھی سب سے اعلیٰ دیا، اللہ نے ان کو عقل بھی سب سے اعلیٰ دی، اللہ نے ان کو دین بھی سب سے اعلیٰ دیا، اللہ پاک نے ان کو کتاب بھی سب سے اعلیٰ دی، اللہ نے ان کو اخلاق بھی سب سے اعلیٰ دیے، اور اللہ نے ان کو زندگی کے طریقے بھی سب سے اعلیٰ دیے۔ اس لیے ان سے اعلیٰ طریقہ اس دنیا میں کسی رہنما اور پیشوا کو میسر نہیں آیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا۔ اب اخلص اور اصوب کی تعریف یہ ہو گئی کہ آپ جو بھی عمل کریں اگر وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور نبی کے مبارک طریقے کے مطابق ہے، یرفع، اٹھا لیا جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ وہ اب عمل الصالح بن گیا، اور جب عمل الصالح بن گیا تو والعمل الصالح یرفع، وہ اللہ کے پاس اٹھا کر پیش کر دیا جائے گا، اور عمل صالح نہیں بن سکا راستے سے واپس ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں سکے گا۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی نمازیں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں،
قبول نہیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، راستے سے واپس آ جاتی ہیں، فرشتے منع کرتے ہیں، دروازہ آسمان کا نہیں کھولتے، نہیں چاہیے یہ نماز، واپس لے جاؤ۔ وہی نماز اللہ کے پاس ہم لینے کے لیے دروازہ کھولیں گے جو عین سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی نیت نہیں۔ تو پرکھتے ہیں، جیسے دنیا میں کوئی بھی آرڈر جب آتا ہے تو اس کو پہلے کھول کے چیک کیا جاتا ہے، ہمارے آرڈر کے مطابق ہے تو ہم اسے لیتے ہیں اور اس کا معاوضہ دیتے ہیں، اور اگر ہمارے آرڈر کے خلاف کسی کمپنی نے مال بھیجا ہے تو ہم اس کو گیٹ سے ہی ریجیکٹ کر دیتے، واپس کر دیتے، اور کوئی معاوضے کا حقدار بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں آرڈر دیا ہے اور سیمپل بھی دیا ہے، اعمال کرو مگر میرے محبوب کے مطابق کرو۔ یہ جائیں گے اسی کے مطابق تو پہلے فرشتے چیک کریں گے ہمارا پارسل، اگر صحیح ہے تو آگے لے جائیں گے، اگر صحیح نہیں ہے تو واپس کر دیں گے، ان کو اللہ نے اس کام پہ رکھ دیا۔ اس لیے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جو بات پاک ہوگی، صحیح ہوگی، سچ ہوگی، وہی جائے گی آسمان پر، اور جو عمل وہ صالح ہوگا وہی جائے گا آسمان پر۔ صالح عربی میں کہتے ہیں صلاحیت والے کو، یعنی قبول کرنے کے لائق، اس کو عمل صالح۔ تو عمل صالح بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ممبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کو، انما الاعمال بالنیات، دیکھو لوگوں سارے اعمال میں نیت کو صحیح کرو، کام اچھا کر کے بھی نیت صحیح نہیں ہوگی تو رائگاں ہو جائے گا تمہارا عمل، بیکار ہوگا، راستے سے واپس آئے گا، اوپر نہیں جائے گا آسمانوں میں۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ شہرت کی نیت کی ہے، شہرت ملے گی، قبولیت کی نیت کی ہے، قبولیت ملے گی، جو نیت کی ہے وہ ملے گا۔ اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس زمانے میں ہجرت ہو رہی تھی اور ہجرت فرض تھی، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی فرضیت ختم ہوئی، فتح مکہ سے پہلے ہر کلمہ پڑھنے والے کو ہجرت کر کے مدینہ جانا کمپلسری تھا، فرض تھا۔ تو ہجرتیں اس زمانے میں ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تازہ مثال دے کر اس بات کو سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر کسی شخص نے اپنے گھر سے ہجرت کی، ہجرت کے معنی گھر چھوڑ کے کہیں چلے جانا، دوسرے علاقے کو چلے جانا، جس شخص نے ہجرت کی اور ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کو پانا تھا تو اس کو اللہ رسول مل جائے گا، اور اگر ہجرت کا مقصد دنیا کمانا تھا اس کو دنیا مل جائے گی، اور اگر ہجرت کا مقصد کسی سے نکاح کرنا تھا تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے وہی نیت اس کو ملے گی، ثواب اب کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس زمانے میں ایک شخص ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے، اور ان کا منشا تھا مدینے میں موجود ایک مسلمان عورت سے شادی کرنا۔ اس کو پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ ہجرت نہیں کریں گے آپ کا ایمان ثابت نہیں ہوگا، جب ایمان ثابت نہیں ہوگا تو دو مذہبوں میں نکاح نہیں ہوتا، میں شادی نہیں کر سکتی آپ سے۔ ہوں گے آپ مسلمان، لیکن یہ ہجرت کو نشانی بنایا گیا ہے مسلمانوں کی، آپ نے نشانی نہیں دکھائی، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے مانیں گے آپ مسلمان؟ باقی مجھے اور کوئی چیز میں اعتراض نہیں، آپ سے نکاح کر سکتی ہوں، لیکن ہجرت کر کے ایمان ثابت کرو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے، کیسی سچی پکی شرط رکھی ایمان والی عورت، جب تک ایمان معتبر نہیں ہوگا میں بات نہیں کروں گی اس سلسلے میں۔ ایمان آپ کا معتبر ہے تو بسم اللہ، ہمیں کوئی خواہش نہیں ہے، اللہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے حلال فرمایا اللہ کے حکم اور اس کے طریقے کے مطابق، لیکن ایمان ثابت کرو پہلے، میرے دل کو مطمئن کرو کہ مومن ہو۔ تو وہ آئے، ہجرت کر کے مدینے کو آ گئے،
لیکن یہ قصہ لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا، تو مسلمانوں نے اس کا ہجرت کو قبول نہیں کیا۔ مسلمانوں نے کہا یہ مہاجر ام قیس ہے، یہ ام قیس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول کے لیے نہیں کیا ہے، اس کی ہجرت کا ہم اعتبار نہیں کرتے۔ یہ بات جب مشہور ہوئی، اسی وقت نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ خطبہ دیا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها ومن كانت هجرته الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ کسی عورت سے شادی کرنے ہجرت کیا ہے تو وہ وہی ہے، اس کے حصے میں ثواب آپ کچھ نہیں، اللہ رسول نہیں ملیں گے اس کو، جو اس نے نیت کی وہی اس کو ملے۔ تو ایک قریبی واقعہ بھی تھا بستی کا، اور یہ ایک بنیاد کا پتھر نبی دین کا رکھ دینا چاہتے ہیں، انما لکل امرئ ما نوى، جو کرو گے نیت کے مطابق دیکھا جائے گا اللہ کے پاس، چاہے کتنا بڑا عمل، 10 کروڑ کی مسجد بناؤ، نیت کیا ہے؟ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے سخی داتا خیرات کرنے والا کہیں تو وہی ملے گا، اللہ نہیں ملیں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے، نیتوں کو صالح رکھنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے اعمال کرنے والوں کی۔ جس کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو چھوڑو، جو آخرت کے خوف سے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے اللہ سے ڈرنے والے آج کی دنیا میں موجود ہیں، آج کی دنیا میں۔ اپنے والد کو کسی نے ختم کر دیا تھا، انہوں نے انتقام لینے کا ارادہ کیا، اس قاتل کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بچ گیا، کوئی دوسرے 2 آدمی ختم ہو گئے۔ مقدمہ چلا 15-18 برس، پھر ان کی غلطی ثابت نہیں ہوئی، بری ہو گئے، مقدمہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بھی خوف خدا نے ان کو مجبور کیا کہ وہ مسئلہ معلوم کرے کہ قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ ان کو بتایا گیا کہ دیت دینی پڑے گی، ایک خون کی دیت 100 اونٹ نبی نے مقرر فرمائے۔ راجستھان میں آدمی کو بھیج کر 100 اونٹوں کی قیمت معلوم کرائی، ان مرنے والوں کے وارثین کو اپنے ہاتھ سے لے جا کر 20-20 لاکھ روپے دی، جو دیت بنی تھی شریعت کے اعتبار سے۔ قدموں میں گر گئیں عورتیں کہ کبھی ہم تصور بھی نہیں کر سکے اتنی بڑی رقم۔ کہا ہم نہیں، آپ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اپنے کو گناہ سے بچا رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچا رہے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ خوف خدا بڑی چیز ہے۔ اسلام نے انسداد جرائم کے لیے، دنیا میں جرائم کو ختم کرنے کے لیے قانون کو کافی نہیں سمجھا۔ قانون اسلام نے بھی بنایا، لیکن قانون کو کافی نہیں سمجھا، دلوں میں خوف خدا پیدا کیا۔ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا کیا۔ جب تک اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہوگا قانون نہیں چلے گا۔ قانون اللہ کے خوف سے چلتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں قانون جو چلا تو خوف خدا کی وجہ سے چلا، ڈنڈے سے نہیں چلتا قانون۔ لوگ عادی ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے سزاؤں کو بھگتنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ سزائیں بھگتنے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خواہشات نفسانی کو اوپر عمل کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کا نام اپنی محنت کی کمائی کے 40 لاکھ روپے خرچ کر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اپنی جائیداد پھونک کر دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔
ایک صاحب نے نوکری کے زمانے میں رشوتیں لی، مکانات بنائے، اور جب انہیں پتا چلا کہ یہ کام میں نے صحیح نہیں کیا، اللہ کا خوف پیدا ہوا، بڑھاپے میں جا کر مرنے سے پہلے احساس ہوا، علماء سے مسئلہ معلوم کیا، اور جب پتا چلا کہ جو لوگ واقف ہیں ان کو تو لے جا کر دو، اور جو مر گئے ان کی اولاد کو دو، اور کوئی پتہ نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کرو، مگر خود استعمال نہیں کر سکتے تو اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر کے انہوں نے سب حقوق واپس کیے جو لیے تھے۔ یہ کون چیز کرا سکتی ہے انسان سے؟ کوئی بھی تو نہیں پوچھ رہا تھا ان سے، صرف اللہ کا خوف، اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جنت میں وہی جائے گا جو خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور نفس کو خواہشات پورے کرنے سے روکتا ہے۔ ناجائز خواہشات، جائز خواہشات پوری کرو۔ تو اس پر میں نے بتایا کہ خوف خدا آدمی کو ہر عمل کے رخ کو صحیح کر کے اخلاص پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ نہیں خوش تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نہیں خوش تو کس کے واسطے کرنا ہے؟ کون ہمارا مالک ہے؟ کون ہم کو ثواب دینے والا ہے؟ کون ہم کو عذاب دینے والا ہے؟ انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے۔ جس بڑی ذات نے کہا ہے اس سے ڈرنا ہے اور اس کے لیے اپنے کو پاک صاف رکھنا ہے۔ وہ خلوت کو بھی جانتا ہے، ہماری جلوت کو بھی جانتا ہے، وہ ہمارے اندھیرے میں بھی ہم کو دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ اس کو دن کی روشنی یا بلب کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، وہ انتہائی تاریک کوٹریوں میں زمین کی تہوں کے اندر جا کر چھپ کر کی جانے والی کاموں کو بھی دیکھتا ہے، اس سے واقف ہے، وہ باخبر ہے۔ ڈرنا ہے تو بس اس ایک ذات سے ڈرنا ہے۔ ایک حدیث یہ منتخب فرمائی، دوسری حدیث منتخب فرمائی امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، کون چاہتا ہے کہ اس کو پیٹھ پیچھے لوگ برائی کریں؟ کوئی نہیں چاہتا، وہ میری برائی لوگ پیٹھ پیچھے کریں، مجھے بدنام کریں، کون چاہتا؟ کوئی نہیں چاہتا۔ جب اپنے لیے نہیں چاہتے تو آپ بھی دوسرے کے ساتھ ایسا مت کیجیے۔ کون چاہتا ہے کہ میرا مال چوری ہو جائے؟ یا میرے باپ کا چھوڑا ہوا مال کوئی دوسرا ہڑپ کر لے؟ جب آپ اپنے لیے نہیں چاہتے تو آپ بھی دوسرے کے لیے ایسا مت کریے۔ کون شخص چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ اس کی بیٹی بہو بن کر جائے تو اس کے گھر میں ظلم ہو؟ جب آپ یہ پسند نہیں کرتے اپنے لیے تو بھی دوسری کی بیٹی جو آپ کے گھر میں ہے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیجیے۔ کون شخص چاہتا ہے کہ میں اگر اللہ کی تقدیر سے جلدی مر گیا اور بچے میرے پیچھے چھوٹے رہ گئے تو خاندان والے انہیں نظر انداز کر دے اور انہیں حالات کے حوالے کر دے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ جب آپ ایسا نہیں چاہتے اپنے بچوں کے لیے تو دوسرا کوئی خاندان میں مر گیا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ اب وہی کیجئے جو اپنے لیے بچوں کے لیے چاہتے تھے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کون چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی اس کا جینا مشکل کر دے؟ نہیں چاہتے۔ آپ بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ اس کا خیال رکھیے۔ کون شخص چاہتا ہے کہ اپنے ماتحت ہمارا آفیسر ہم پر زیادتی کرے؟ نہیں چاہتے، تو آپ بھی اپنے چھوٹوں کے اوپر زیادتی مت کیجیے۔ کون چاہتا ہے کہ بچے ہم سے بدتمیزی کریں، نافرمانی کریں؟ نہیں چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے ماں باپ کی بدتمیزی اور نافرمانی سے بچیے۔ پوری زندگی پر پھیلاؤ حدیث کو، پوری زندگی پر پھیلاؤ۔
مال لینے گئے دھوکہ دے دے، کم تول دے، کون چاہتا ہے؟ اچھی چیز دے، اصلی چیز دے، برابر تول کے دے، سب یہ چاہتے ہیں۔ تو پھر تم بھی دوسرے کے لیے یہی معاملہ کرو، اس کے ساتھ یہی سلوک کرو۔ ایک دو چیزیں نہیں دوستو، امام ابو داؤد عظیم محدث ہیں، 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4 حدیثیں نکال رہے ہیں۔ سوچئے ذرا کیا ان کے پاس اس کی ترجیح ہوگی۔ اس حدیث کو لا یؤمن احدکم، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ جب یہ بات پیدا ہو اس کو پوری زندگی میں پھیلانا پڑے گا، اور ہر جگہ یہ حدیث کام دے گی، ہر جگہ یہ حدیث کام دے گی، اور آدمی کے اخلاق کی سطح کو اونچی کرے گی۔ اس لیے فرمایا یہ دوسری حدیث ہے جو میں نے 5 لاکھ میں سے چنی ہے۔ اور تیسری حدیث وہ ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی کو ترک کر دے، لا یعنی کو ترک کر دے۔ لا یعنی کہتے ہیں فضول، اور فضول کے معنی ہے وہ بات یا وہ کام یا وہ چیز جس سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ، وہ لا یعنی، بات بھی، عمل بھی، اشیاء بھی، چیزیں بھی۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا یعنی لوگ قول اور فعل میں تو جانتے ہیں لیکن اشیاء میں نہیں جانتے کہ چیزوں میں بھی لا یعنی ہوتے ہیں۔ اور غور کیا جائے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ہمیں بھی چاہیے ہم جب بھی بولیں لا یعنی نہ بولیں، وہ بات بولو پہلے سوچ لو، اور وہ بات بولو جس کے بولنے سے کچھ دنیا بنتی ہے، بھائی کاروبار ہوتا ہے، دھندا چلتا ہے، کام بنتا ہے، اور بات سچی ہے، یا دنیا کا کوئی فائدہ ہے، یا اس سے راحت ہے، یا اس سے سکون آرام ملتا ہے، جو بھی ہے تو وہ بات ضرور بولے آدمی۔ اور اگر دین کا فائدہ ہے تو بدرجہ اولا بولے، لیکن نہ دین ہی کا کوئی فائدہ نہ دنیا ہی کا کوئی فائدہ، ٹائم پاس ہے، تو اس کو لا یعنی کہتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اپنے ماننے والے کو لا یعنی سے بچا لیتا ہے، اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ٹائم پاس ٹائم پاس ٹائم پاس، ٹائم بیکار ہے تو پاس کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ جب ٹائم بیکار نہیں، اپنی زندگی اپنی آخرت کے اتنے مسائل ہیں کہ پوری زندگی کا لمحہ لمحہ بھی استعمال کر لے تو ناکافی ہو، تو پھر پاس کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے نکل رہا ہے؟ ٹائم پاس ان لوگوں کے واسطے ہے جو آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے، ان کے لیے ٹائم پاس کرنا پڑتا ہے، چاہے مونگ پھلی کھا کے کریے اور چاہے بیٹھ کے بکواس کر کے کریے، چاہے موسیقی سن کے کریے، کسی بھی طرح کریے۔ جس کو آخرت نہیں ہے، جس کو اللہ کو حساب دینا نہیں ہے، جس کے سامنے کوئی کام نہیں ہے، اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو گیا تو خدا کی مخلوق کی خدمتیں باقی ہیں، ہے ہی نہیں کام، اپنا ختم تو گھر والوں کا ختم تو اللہ کے بندوں کا، ان کا کام کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صدیق کا مقام، اتنے بڑے مرتبے پر ہیں، اس وقت امیر المومنین یعنی پوری اسلامی دنیا کے بادشاہ ہیں۔ ایک عورت بڑھیا کہیں جھوپڑی میں رہتی تھی، حضرت عمر کی نظر پڑی جاتے جاتے تو سوچا اکیلی عورت ہے، بوڑھی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تنہا یہاں پڑی رہتی ہے، تو بہت اخلاص کا موقع ہے کہ خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے واسطے اللہ کی ضعیف بندی کا پانی بھر دیا کریں ہم۔ کہیں سے تو لاتی ہوگی اپنی ضرورت کے لیے، اس زمانے میں دور دور کہیں کنویں ہوتے تھے، تو میں لا کے دے دیا کروں، کتنا اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ کل سے اس کا پانی میں بھرا کروں۔ پہنچے حضرت عمر،
کہ بڑی بھی کچھ پانی لا کے پہنچا دو، تو کہا اللہ کا ایک بندہ دے دیتا ہے، بیٹا پانی ہے میرے پاس۔ تو کہا اچھا وہ کون سا بندہ ہے؟ میں سمجھا تھا کہ یہ راز تو میں ہی پایا ہوں۔ تو ایک دن اندھیرے سے جا کے بیٹھ گئے تو دیکھا کہ صدیق اکبر امیر المومنین پانی سر پہ اٹھائے ہوئے اس بڑھیا کے لیے لے کے آ رہے۔ آپ کے کام ختم ہو گئے تو ماں باپ کے کام کرو، اولاد کے کام کرو، گھر کے کام ختم ہو گئے تو اللہ کے بندوں کے کام کرو۔ ہمیں فرصت نہیں ہے، ہمارے لیے کام بہت پڑا ہوا ہے، بہت کام پڑا ہوا ہے۔ صدیق اکبر اگر بڑھیا کا پانی بھر سکتے ہوں، عمر فاروق ایک جچہ کے واسطے چولہا جلا کے حریرہ بنا سکتے ہوں، ہم کون ہیں؟ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی خدمت نہیں کر سکتے؟ بندگان خدا کی خدمت کرنا یہ عبادت ہے، اس عبادت سے خدا ملتا ہے، اس عبادت سے خدا راضی ہوتا ہے۔ تو فضول چھوڑیں گے تو وقت ملے گا، فضول نہیں چھوڑیں گے، لایانی نہیں چھوڑیں گے تو ٹائم کہاں سے ملے گا؟ اسی طرح اعمال ہے، لایانی اعمال بھی نہیں کرو۔ مثال کے طور پر رات کو آدمی سو جاتا ہے، یہ لایانی نہیں ہے، دن بھر کا تھکا ہے، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، سو جاتا ہے تو فریش ہوتا ہے، پھر کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آدمی دن میں پڑا سو رہا ہے، یہ کہے کے لیے سو رہا ہے؟ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، حق ہے اس کا، وہ آرام کرے۔ کسی وجہ سے تھک گیا ہے، مسافرت سے آیا ہے، آرام کر دو، کوئی بات نہیں۔ سنت سمجھ کر آدھا گھنٹہ قیلولہ کر رہا ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ کا قیلولہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت سمجھ کر آدھا گھنٹہ قیلولہ کر رہا ہے، وہ بھی لایانی نہیں ہے۔ ہاں پڑا سو رہا ہے بالکل غافلوں کی طرح، جس کو کوئی کام ہی نہیں، آرام سے 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے سوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ عمل میں لایانی ہے، وہ قول میں لایانی تھا، یہ عمل میں لایانی ہے۔ اور اسے کتنے کام ہیں جو بے مقصد ہم کرتے ہیں، بے مقصد کر رہے ہیں، لایانی لایانی لایانی۔ زندگی کا کتنا حصہ اعمال نامے کا پلین چلے جا رہا ہے، فرشتے کچھ لکھے نہیں، وقت خراب ہو رہا ہے، لایانی میں ہم لگے ہوئے۔ اسی طریقے سے چیزوں میں بھی لایانی ہوتا ہے۔ چیزوں کی لایانی کیا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری نے مثال دی چیزوں کی لایانی کے، کہ اپنے گھر میں جاؤ، جا کر کے جہاں اپنے کپڑے رکھتے ہو ان کپڑوں پر ایک نظر ڈالو اور سوچو کہ اس میں سے میرے استعمال میں روزمرہ کتنے کپڑے آتے ہیں؟ اتنے آتے ہیں۔ کبھی کبھی تقریب وغیرہ میں جانے کے لیے، اہم مواقع کے لیے، جمعے کی نماز کے لیے خصوصی لباس، یہ بھی ہے، یہ بھی اپنے کام میں ہے۔ اس کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ لایانی چیز ہے جس کو ہم رکھے ہوئے، کسی کام کا نہیں ہے، اسے کسی غریب کو دے دو، اس کے پاس رہے گا، کام آئے گا۔ اور مثالیں دی کہ بعض دفعے ہم نے دیکھا کہ شوکیس کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، برتن ہے، یہ کس کام کا ہے؟ یہ کسی کام کا نہیں۔ کیا اس میں کسی کو دودھ پلاتے؟ نہیں، کچھ نہیں کرتے۔ کچھ برتن ہیں روز استعمال کے، کچھ برتن ہیں مہمانوں کے آنے پر کہیں مانگنے تو نہیں جائیں گے بھائی، اپنے گھر میں رہنے چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، ضرورت میں ہے۔ کچھ برتن ہیں جو کسی کام میں نہیں ہے، کسی کے استعمال میں نہیں، نہ کبھی کبھی کسی کے آنے پر استعمال میں آتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے برتن الگ کرو، جب الگ کرو گے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ لایانی ہے، اس لایانی کو کسی کو دے دو۔ اور فرمایا ہر گھر میں ہزار روپے کا لایانی مال موجود ہے، خود کے کام کا بھی نہیں ہے، کسی غریب کے بھی استعمال میں نہیں آتا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک جوڑا کپڑا سلا لو تو ایک دوسرا جوڑا جو پہلے سے ہے کسی غریب کو دے دو، جب تک وہ پہنتا رہے گا تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا سیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا کرتے تھے اس واسطے کہ لایانی جمع نہ ہونے پائے، لایانی اپنے پاس جمع ہونے نہ پائے۔ لایانی کو جمع مت کرو، لایانی چیزیں ہوتی ہیں، روپیہ پیسہ جمع ہوتا ہے انسان کے پاس تو وہ الگ چیز ہے، اس لیے کہ وہ لایانی نہیں ہے، کسی آڑے وقت میں کام آ جائے گا، کسی دین کی خدمت میں کام آ جائے گا،
کسی رشتہ دار سے صلہ رحمی میں کام آ جائے گا، کسی بیمار کے علاج میں کام آ جائے گا، کچھ بھی نہیں تو ہم مر جائیں گے ہمارے بچوں کے کام آ جائے گا، وہ لایانی نہیں ہے روپیہ پیسہ جائیداد۔ لیکن یہ جو سامان گھر میں بیکار رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ لایانی سامان اگر جائزہ لو تو کتنا نکلے گا۔ میں نے مستورات کے اجتماع میں کہا گھر میں جا کے سب چیزوں کا جائزہ لے لو، پہلے دیوان خانے کا لے لو، پھر اس کے بعد بیڈ روم کا لے لو، پھر اس کے بعد باورچی خانے کا لے لو، اس طرح پورے گھر کا لے لو، اور جو لایانی ہے وہ نکال دو۔ تو کئی عورتوں نے بتایا کہ ہزار روپے کا ہم نے نکال کے بھیج دیا کہ کچھ بھی کام کا نہیں، یوں ہی پڑا ہوا ہے، کسی کام کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے 4 میں سے 3 باتیں بتائی، وقت بھی بہت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قیمتی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے اور اس کی برکت کو پوری زندگی میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واہ